يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مشکات المصابیح کتاب العلم کا بیان چل رہا ہے، علم کا بیان، اور آج یہ فصل اول، آج اس کی دوسری حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں عن سمرۃ بن جندب والمغیرۃ بن شعبہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین۔ حضرت سمرہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ دونوں صحابی رسول ہیں، یہ دونوں اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف ایسی بات نقل کی، یعنی مجھ سے ایسی بات یا ایسی حدیث بیان کی، یرا انہ کذبا، جس کو جانتا ہے کہ جھوٹی بات ہے، یعنی میری طرف منسوب کر کے ایسی بات بیان کی، وہ جانتا کہ جھوٹی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے، پھر بھی کہتا کہ نہیں، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اور پیچھے جو حدیث پاک آپ نے سنا تھا، میرے آقا نے فرمایا کہ من کذب العلی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ دو چیز ہے، ایک ہے جھوٹی حدیث گڑھنا، یعنی حضور نے نہیں فرمایا ہے تو اس کو بنا کر مطلب گڑھ کر کے اپنی طرف سے یہ کہنا کہ حضور کا فرمان ہے، حضور کی حدیث ہے، جیسا کہ رافضیوں نے لاکھوں حدیثیں گڑھی ہیں اہل بیت کرام اور حضرت مولا علی سرکار کی شان میں، لاکھوں حدیثیں گڑھی ہیں۔ ایک ہوتا گڑھنا، دوسری چیز ہے کہ حدیث تو گڑھا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں موضوع حدیث، موضوع جان بوجھ کر کی حدیث رسول نہیں، اس کو آگے بتانا، شیئر کرنا جس کو بولتے ہیں، لوگوں کو بتانا، تو دونوں چیزیں گمراہ ہیں، گمراہیت اور گناہ ہے، دونوں چیزیں۔ کہ اس حدیث پاک میں کیا فرمایا میرے آقا نے کہ جس نے میری طرف سے کوئی بات بیان کی، نقل کی، اور اسے پتہ ہے کہ یہ میری بات نہیں ہے، یعنی میری حدیث نہیں، پھر بھی میری طرف منسوب کر کے آگے بڑھا رہا، یعنی گویا کہ موضوع حدیث کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے نا، تو میرے حضور فرماتے وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ جیسے پیچھے بھی اب تک میں نے مثال دی تھی، وہ حب الوطن من الایمان، بڑی مشہور حدیث پاک لوگ کہتے ہیں نا، اور جب بھی یہ موقع آتا ہے آزادی کا تو لوگ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس حدیث کے وعید میں وہ داخل ہوگا، وہ گڑھ تو نہیں رہا ہے حدیث، لیکن گڑھی ہوئی حدیث کو وہ لوگوں کے آگے بیان کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو پیچھے بھی سمجھایا تھا کہ جب تک حدیث کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، کنفرم کسی مستند صحیح عالم دین سے آپ اوکے نہ کروا لینا، آپ ثواب سمجھ کر کے حدیث فارورڈ نہ کریں، ورنہ آپ سمجھے کہ ایک بڑا ثواب ہے، لاؤ حدیث فارورڈ کر دے، اور حدیث نہ ہو تو کہیں گناہ گار نہ ہو جائے۔ پھر حضور علیہ السلام کی غلط مطلب جو حضور نے نہیں فرمایا، غلط باتیں آپ بیان کرنے والے ہو جائیں گے، تو پھر یہ بہت بڑا گناہ مل جائے گا، پھر ثواب جاریہ نہیں عذاب جاریہ بن جائے گا۔ اس لیے اس میں احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو حدیث گڑھنا جس کو کہتے ہیں موضوع حدیث، یعنی جان بوجھ کر حدیث گڑھنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور گڑھی ہوئی حدیث کو آگے شیئر کرنا، اس کو آگے بیان کرنا، یہ بھی کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ پر مدد کرنا ہے۔ اگلے ایک حدیث پاک اور سنیں، یہ حدیث پاک وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی، متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک جو آپ نے سنا ابھی، اس کا ترجمہ سننے جا رہے ہیں، یہ بخاری مسلم شریف دونوں میں آئی ہے حدیث پاک، اور اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رافضی ان کو مسلمانی نہیں سمجھتے ہیں، اور بعض جو سنی جاہل قسم کے ہیں نا، رافضیوں کے طلبے چاٹتے ہیں اور رافضیوں کی طرح اپنا عقیدہ بنا کر مطلب بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سنیت کے علمبردار ہیں، وہ بھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں شک و شبہات والا معاملہ رکھتے ہیں، جبکہ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں کہ امام بخاری، امام مسلم ان سے حدیث پاک روایت کر رہے ہیں، ورنہ
یہ جو امام مسلم امام بخاری اتنے محتاط تھے نا، یہ محدث کی بات ہے نا، یعنی حدیثیں روایت کرنے میں اتنے محتاط رہتے تھے لوگ کہ وہ شاید امام بخاری کی بات ہے، کسی محدث کے بارے میں سنا کہ حدیث وہ ان کو علم ہے تو گئے لینے کے لیے ان سے حدیث کہ ہم سن کر کے روایت کرنے کے لیے، تو کیا دیکھا کہ وہ جو ہے نا اپنا اسے کپڑا پکڑ کر کے، وہ ایک جانور ان کا بھاگ گیا تھا، گھوڑا یا کوئی جانور تھا، اس کو یوں چوں چوں کر کے بلا رہے تھے، یعنی بات یہ کچھ دکھاتے ہیں اس کو کپڑے پہ کہ تاکہ جانور چلائے۔ تو دیکھا وہ جانور تو آیا تو دیکھا کہ کچھ نہیں، تو کہا کہ آپ نے جانور کو دھوکہ دیا ہے، آپ نے اس کو بلایا کہ کچھ دیں گے اور تمہارا دامن تو خالی تھا۔ تو وہ حدیث پاک کہا جو بندہ جانور کو دھوکہ دے سکتا وہ رسول پاک کی حدیث بیان کرنے میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ حدیث نہیں لیے، واپس چلے گئے، حدیث پاک لیا ہی نہیں اس سے۔ جو اتنا محتاط ہوں تو حضرت میر معاویہ جو حدیث روایت کر رہے ہیں، معاذ اللہ، اب ان پر جو لوگ ظالموں نے جو تہمتیں لگائی، الزام لگایا، ان کو کیا کیا بکتے ہیں اپنی ناپاک اور گندی زبان سے، اگر یہ ایسے ہوں تو کیا یہ اتنے محتاط لوگ ان سے حدیث روایت کریں گے؟ امام بخاری جیسے، امام مسلم جیسے، اور بخاری مسلم جو قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے اور متفق علیہ کتاب ہے، امام بخاری امام مسلم نے دونوں نے حضرت میر معاویہ سے حدیث پاک لی۔ پتہ چلا کہ ان محدثین کے نزدیک حضرت میر معاویہ صحابی رسول بڑے معتبر تھے، کوئی معمولی شخصیت کے مالک نہیں تھے۔ یہ تو بعد میں رافضیوں نے ان کے بارے میں جو ہے نا گڑ کر الٹا سیدھا کام کر دیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نا ہمارا دین ہے اس پر، اور اہل سنت کہلاتے ہیں، اور بخاری کو بھی مانتے ہیں اور مسلم کو بھی مانتے ہیں، اور امام بخاری حضرت میر معاویہ کی عظمت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو اب بہرحال یہ ایک ضمنی بات آئی گئی تھی۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کا بھلا چاہتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، یعنی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ فقیہ فی الدین فرمایا، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے آپ کو، ہم کو، ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، آپ کو قرآن کی سمجھ کا توفیق عطا فرمائی، حدیث کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے نا، یہ اللہ کی بھلائی کا ارادہ کرنے کی ایک مثال یاد رکھنا۔ یعنی دین کا اسے، اور فقیہ کہتے ہیں، عالم کو بھی کہتے ہیں، فقہ کہتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کو اچھی طرح سمجھتا ہو نا، اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، قرآن و حدیث کا پڑھنا، اس کا ترجمہ جاننے کا نام علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کا نام اصل علم ہے۔ ورنہ قرآن و حدیث کا ترجمہ ابو جہل کو بھی آتا تھا، عربی جانتا نا حضور کیا فرما، عربی میں تھا، اس کو بھی آتا تھا۔ تو جو آج تو غیر مقلدین نہیں، وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے بھوک رہے نا، خالی ظاہری ترجمہ دیکھ دیکھ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں نا، علم کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا خالی قرآن و حدیث کا ترجمہ، ظاہری لفظ رٹ لینا یا اس کا ترجمہ جان لینا علم نہیں ہے۔ علم اصل قرآن و حدیث کو سمجھنا، اس کا نام علم ہے، جو ہمارے فقہا نے، ائمہ مجتہدین نے سمجھا، اور اسی لیے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم ائمہ دین کی تقلید کرتے ہیں، چونکہ قرآن اور حدیث انہوں نے صحیح طریقے سے سمجھا، انہوں نے ہم کو سمجھایا، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، اور ہم صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے، تو علم اس کا نام ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ فقیہ کے معنی عالم بھی ہوتا ہے، فقیہ کے معنی ہوتا ہے دین کا سمجھ رکھنے والا بھی بنا دیتا ہے، یعنی دین کی سمجھ کی اللہ اس کو توفیق عطا فرماتا، یہ معنی ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ جو آپ سن رہے نا پیارے، قرآن و حدیث کا صرف ترجمہ، ظاہری لفظ نہیں سن رہے ہیں، اصل جو علم ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنا، جس کو کہتے ہیں فقہ فی الدین کہتے ہیں، اللہ نے آپ کو، ہم کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی ہے، ہم قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں، اس کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ توفیق اسی کو ملتی ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے نا، فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، حضور فرماتے ہیں اور بے شک میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب حضور تقسیم کیا کرتے ہیں؟ چونکہ یہ حدیث باب العلم میں آئی ہے، کتاب العلم میں آئی ہے نا، تو بد مذہب جو حضور کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے ہیں نا، اپنے کہتے ہیں کہ حضور اولاد بھی دیتے ہیں، حضور مال بھی دیتے ہیں، سب کچھ حضور دیتے ہیں، تو مانتے ہیں نہ ماننے والے، وہ کیا کہتے ہیں یہ علم کے باب میں آئی ہے، لہٰذا حضور خالی علم ہی دیتے ہیں۔
جبکہ بخاری شریف میں تقریباً یہ حدیث پاک 7 مقام پر آئی ہے، مختلف باب میں، کتاب الزکوٰۃ میں بھی آئی ہے، دیگر ابواب میں بھی آئی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضور صرف علم دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، حضور نے کیا فرمایا کہ میں تقسیم کرتا ہوں اللہ دیتا ہے، تو اللہ بھی حضور کو صرف علم دیتا ہے بس، اور کچھ نہیں دیتا۔ یہ محدثین نے فرمایا ہے کہ جب یہ کیا فرمایا کہ اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، کیا دیتا ہے اس کا بیان نہیں کیا ہے، حضور نے اس کا ذکر نہیں کیا کیا دیتا ہے۔ جو چیز دیتا ہے اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو اس معنی مساعد ہوتی ہے کہ اللہ تمام چیزیں دیتا ہے، یہ معنی ہوگا۔ جو چیز اللہ دے سکتا ہے اس کو حضور بانٹتے ہیں، یاد رکھنا، اس کو اپنے طرف سے خاص نہیں کر سکتے کہ اللہ علم ہی دیتا ہے اور علم ہی بانٹتے ہیں۔ اللہ علم ہی دیتا ہے اور اللہ علم ہی دیتا ہے۔ اللہ نے حضور کو جو چیزیں دیں حضور سب بانٹتے ہیں، اور جو کچھ بھی جس کو ملا ہے وہ بارگاہ رسالت کے فیض ہی سے ملا ہوا، یاد رکھنا پیارے۔ کوئی مانے نہ مانے وہ بات الگ ہے، جسے ضد ہے وہ نہ مانے یہ الگ ہے بات، ورنہ میرے مصطفیٰ کی عظمت تو قرآن میں بیان ہے۔ تو اللہ دیتا ہے، یعنی بہت ساری نعمتیں دیتا اللہ تعالیٰ، تو جب بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو مصطفیٰ کریم بھی بہت ساری نعمتیں، یعنی دین و دنیا کی ساری نعمتیں، علم ہے، ایمان ہے، مال ہے، اولاد ہے، سب اللہ دیتا ہے، لیکن بانٹنے والے حضور نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے مبارک ہاتھوں سے عطا فرماتا ہے۔ چونکہ یہاں اللہ کے دین میں کوئی قید نہیں ہے تو مصطفیٰ کے بانٹنے میں بھی کوئی قید نہیں ہے، جو اللہ دیتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کو بانٹتے جاتے ہیں۔ بس یہ حدیث پورا ہوا، وقت بھی کافی ہو گیا، آج 2 ہی حدیث پر اتفاق کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالی ہمیں حدیث پاک کے فیضان سے روشن اور منور فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر عرض کریں گے۔